بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، مثنوی مولوی معنوی کا آج ہمارا یہ 33واں درس ہے۔ ماقبل میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسب، کوشش اور پھر اس کے مقابلے میں ایک ایسا توکل کہ جو اسباب سے بالکل عاری ہو، ان دونوں حوالوں سے شیر کے درمیان اور شکار کے جانوروں کے درمیان جو ایک مناظرہ ہوا، اس کے مختلف احوال جو ہیں وہ ذکر فرمائے اور جانبین کی طرف سے جو دلائل آ رہے تھے ان کا ذکر فرمایا۔ پچھلے درس میں شیر کی جانب سے جو دلائل تھے وہ ذکر کیے جا رہے تھے، جس کا کہنا یہ ہے کہ بندے کو کوشش کرنی چاہیے، کسب کرنا چاہیے اور توکل بھی ایسا کرے کہ جس میں بندہ اسباب کو اختیار کرے۔ اس حوالے سے بات یہ ہو رہی تھی کہ شیر نے کافی حد تک جو ہے اپنا معاملہ جو ہے وہ ان پر آشکار کر دیا اور بڑے پختہ دلائل اس حوالے سے دیے کہ بندہ جو ہے وہ کوشش کرے، محنت کرے اور اسباب کو اختیار کرے، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے اور یہ توکل کے جو ہے وہ منافی نہیں ہے اور اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب یہ چیز تو جب شکار کے جانوروں پر آشکار ہو گئی تو اب یہاں پر بات یہ ہوتی ہے کہ اسباب کو تو اختیار کرنا ہے، لیکن کیا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے یا آخرت کو حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے؟ یہ دونوں باتیں آ گئی نا، کہ کوشش تو بندہ کرتا ہے، تو کوشش جو ہے وہ دنیا کے حوالے سے بھی ہوتی ہے اور کوشش جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے بھی ہوتی ہے۔ تو کون سی ایسی کوشش ہے کہ جو کہہ لیں کہ باعث برکت ہو سکتی ہے؟ تو ظاہری بات ہے کہ صوفیاء کا نقطہ نظر تو ہمیشہ جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے ہی رہا ہے۔ یہ عوام کی بات ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، یہ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آخرت جو ہے وہ خیر ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، لہٰذا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے پھر کوشش کرنی تو کیا کرنی؟ تو اس چیز کو جو ہے آگے مزید جو ہے واضح کر دیا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ اسباب کو اختیار کریں، محنت کریں، کوشش کریں، تو اس میں مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا کے حصول کے لیے ہی ہو۔ دنیا جو ہے نا جی وہ کس کو کہتے ہیں؟ موت سے پہلے جو حالت بندے کے اوپر طاری ہوتی ہے اسے ہم عام لفظوں میں ہم دنیا کہتے ہیں۔ اب یہ دنیا، اس میں بندے کے بال بچے بھی ہیں، اس کا کنبہ قبیلہ بھی ہے، اس کے معاملات بھی ہیں، کسب معاش بھی ہے، یہ بھی دنیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بندے کی جو ہے کہہ لیں کہ نفسانی خواہشات بھی ہیں، اور ساتھ دیگر بہت سارے معاملات ہیں کہ جو غلط روش پر بندے کو لے جاتے ہیں، وہ بھی دنیا ہے۔ لہٰذا دنیا جو ہے یہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک دنیا جو ہے وہ محمود ہے اور دوسری دنیا جو ہے وہ مذموم ہوگی۔ تو جو محمود دنیا کا اختیار کرنا وہ حقیقت میں دنیا نہیں۔ عام طور پہ جب کسی کی دنیا داری کی بات کی جاتی ہے نا، جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا دار ہے، تو پھر اس سے مراد جو ہے نا وہ دنیا مذموم ہوتی ہے، یعنی جو ایک ضروریات سے ہٹ کر تعیشات کے اندر چلی جائے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی طرف بندے کو لے جائے، تو اسے دنیا جو ہے وہ مذموم کہتے ہیں۔ تو دنیا محمود کو حاصل کرنا یہ بھی کوئی برا نہیں ہے، بلکہ اگر اس دنیا کو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق حاصل کیا جائے تو وہ بھی آخرت میں باعث اجر بن جاتی، اور اسے آخرت کے ساتھ ہی جو ہے نا جی وہ کہا جاتا ہے کہ یہ آخرت ہی اکٹھی کی جا رہی، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس میں وہ جو بھی اس کا معاملہ ہوگا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوگا نا، اور آخرت میں اس کو اس کا پھل ملے گا۔ تو ایک چیز تو یہ واضح کر دی کہ دنیا جو یعنی جو دنیا مذموم ہے اس کی تو بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے آخرت کی، کہ آخرت جو ہے نا اس میں بندہ کوشش کرے۔ تو پتہ چلا کہ اگر وہ دنیا کے اندر بھی کوشش کر رہا ہے، یعنی ایسی دنیا کہ جو اس کی ضروریات ہیں، اور دنیا میں وہ اس انداز سے چل رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بجا آوری کر رہا ہے، تو وہ آخرت کے لیے کر رہا ہے، اور آخرت ہی جو ہے نا جی صوفیاء کا، اولیاء کرام کا وہ ایک مطمع نظر رہی۔
تو اس چیز کو آپ نے یہاں پر مزید تھوڑا واضح فرما دیا. آپ فرماتے ہیں بد محال جست کو دنیا بجست. بات سمجھ یہ آ رہی تھی کہ جی کوشش کرے بندہ، محنت کرے تو کیا دنیا حاصل کرے. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا کو تلاش کیا نا، کوشش کی، اس میں محنت کی، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس نے ایک باطل چیز کو حاصل کیا. اور نیک حال جست کو عقبہ بجست. جس نے عقبہ کو، آخرت کو جس نے تلاش کیا، اس نے ایک اچھے حال کو تلاش کیا، اچھی چیز کو اس نے تلاش کیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دنیا وہی ہے جو دنیا محمود ہے کہ مولا ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، کبھی تیری بارگاہ سے ہم دور نہ ہو جائیں. تو دنیا جو محمود ہے وہ ہم کو حاصل ہو، دنیا میں بھی حسنہ حاصل ہو اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ حاصل ہو. اور جو دنیا مذموم ہے وہ تو بد محال ہے، یعنی وہ تو بالکل ایک باطل اور بے حقیقت چیز ہے کہ اس کے پیچھے انسان جائے گا تو اپنی آخرت بھی جو ہے وہ تباہ کر بیٹھے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بات آپ نے یہاں پر بیان فرما دی کہ بد محال جست کو دنیا بجست. یعنی میرا یہ ساری بات بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ لوگ کوشش کرو اور محنت کر کے دنیا کما لو. میرا مطمع نظر یہ ہے کہ تمہاری کوشش اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے پر ہونی چاہیے. اور فرماتے ہیں مکرہا در کسب دنیا بار دست. بندہ کوشش کرتا ہے نا، تدبیر کرتا ہے، بہت سارے معاملات کرتا ہے، تو دنیا کے کسب کے اندر جو تدبیریں ہیں وہ بار دست، بے اثر ہیں اور بے مراد ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تدابیر کی جائیں. اور مکرہا در ترک دنیا واردس. اور دنیا کو ترک کرنے کے اندر جو تدابیر ہیں، یعنی وہ جو دنیا مذموم ہے اس کو ترک کرنے کے بارے میں جو تدابیر ہیں، اس حوالے سے تو قرآن کی آیات بھی وارد ہیں، احادیث بھی وارد ہیں. اور اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ باعث اجر اور باعث ثواب کام ہے. لہذا جو تدبیر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے گی وہ یوں سمجھ لیں کہ بارد ہے. بارد مطلب ٹھنڈا. تو ٹھنڈے سے مراد یہ ہے کہ وہ بے اثر، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور جو مکر یعنی جو تدبیر وہ ترک دنیا کے لیے کی جائے، یعنی آخرت کا حاصل کرنا اور دنیا کو ترک کرنا. ٹھیک ہے. بعض کہہ لیں کہ صوفیاء نے اپنی کتابوں میں دنیا کو یوں فرمایا کہ یہ جیسے دو سوکنے ہیں اور دو سوکنوں کو اکٹھا کر کے چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک کو راضی کرو تو دوسری ناراض. ٹھیک ہے نا. تو پھر عام طور پر صورتحال یہی ہے کہ دنیا کو ناراض کر لیں اور آخرت کو ترجیح دیں، کیونکہ وہ خیر ہے اور ابقا ہے. اور پھر وہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کو اور آخرت کو دونوں کو جمع کر کے چلا لیتے ہیں. جیسے جو بندہ دو بیویوں کے درمیان، یعنی دو آپس کی سوکنوں کے درمیان موافقت کر لے اور نظام چلا لے تو وہ بڑا خوش قسمت ہوتا. تو ایسے ہی جس بندے کو دنیا بھی حاصل ہو، یعنی دنیا محمود جو ہے وہ مذموم سے محمود ہو چکی ہو، جب وہ محمود ہو جائے گی تو پھر وہ آخرت کے ساتھ اس کی لڑائی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے نا. آخرت نے تو رہنا ہی رہنا، وہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ٹل نہیں سکتی. لیکن دنیا، اس کو سمجھانا پڑے گا، اس کو مذموم سے محمود کی طرف لانا پڑے گا. جب یہ ہوگا تو پھر یہ جمع ضدین ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ایسے کر لے اس جیسا خوش قسمت تو ہے ہی کوئی نہیں. اور وہ یہی بات ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مکر عام باشد کے زندہ حفرہ کرد. تدبیر تو وہ ہوتی ہے نا جی کہ جو بندے کو قید سے آزاد کروا دے. تدبیر وہ کیا ہوئی جو بندے کو قید میں لے آئے. ایک بندے نے تدبیر اختیار کی اور وہ ایک زندان سے، ایک قید خانے سے آزاد ہو گیا، تو اس چیز کو سمجھا جائے گا کہ اس کی تدبیر کارگر ہوئی. اور اگر بندہ تدابیر کو اختیار کر کے قید میں آ جائے یا کوئی جو تھوڑا بہت راستہ نکل بھی رہا ہو اس کو بھی بند کر دے تو ظاہری بات ہے کہ اس کو کون جو ہے وہ عقل مند شمار کرے گا. تو آپ فرماتے ہیں مکر عام باشد کے زندہ حفرہ کرد. مکر وہ ہوتا ہے، تدبیر وہ ہوتی ہے کہ جو زندان کو کھول دے، قید کو تمہارے لیے آزاد کر دے. ٹھیک ہے نا. کوئی قید والا معاملہ نہ ہو. جیسے دنیا کو تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجن المومن فرمایا
کہ یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور اس قید میں سے نکلنا تدبیر یہی کرنی ہے کہ ہم اس دنیا سے نکل جائیں۔ لیکن اگر ہم نے ایسی تدابیر کی کہ مزید اس دنیا کے اندر جو ہے وہ ہم پھنس گئے، اور ایسے پھنسے کہ نکل ہی نہ سکے، نہ ہمیں جو ہے وہ یاد خدا رہی، نہ ہمیں خوف آخرت رہا، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تو وہ تو پھنس گیا نا۔ تو فرمایا آنکھ حفرہ بست آ مکریست سرد، وہ جو اس قید خانے کو مزید تمہارے لیے مشکل بنا دے۔ حفرہ کہتے ہیں ایک سوراخ بنا لینا، سرنگ کھود لینا کہ بندہ اس میں آزاد ہو سکے، اور جو تھوڑی بہت روشنی آ رہی تھی جس نے وہ بھی ختم کر دی، دل کے اوپر ایسا زنگال چڑھ گیا کہ اب حقیقت شناسی ہو ہی نہیں رہی، اب کوئی بھلائی کی بات اثر کر ہی نہیں رہی۔ تو جس چیز نے یہ معاملہ کر دیا کہ جو کوئی تھوڑی بہت کوئی روشن دان تھا، کوئی جو ہے نا روشنی وہاں سے کوئی آ رہی تھی، کوئی امید کی کرن آ رہی تھی، اس کو بھی بجھا دیا، اور دل ایسا اندھا ہو گیا ہے کہ اب اس پہ بھلائی کی کوئی بات اثر ہی نہیں کر رہی۔ تو آنکھ حفرہ بست، وہ جو تمہارا کہہ لیں کہ تمہاری آزادی کے راستے کو بند کر دے، مکریس سرد، وہ ایک باطل مکر ہوگا، باطل تدبیر ہوگی، لہٰذا تدبیر بندہ وہ اختیار کرے کہ جو بندے کو آخرت کے راستے پر لے جائے۔ اور اب آپ وہ شعر ارشاد فرماتے ہیں جو کہ یاد کرنے والا ہے، وہ یہ ہے، فرماتے ہیں این جہاں زنداں و ما زندانیہ، یہ دنیا ایک قید خانہ ہے اور ہم کیا ہیں اس کے اندر قیدی ہیں۔ حفر کن زنداں و خود را وارہاں، اس زندان کو پھاڑ دے، اس میں کوئی ایسا شگاف ڈال کہ اپنے آپ کو تو آزاد کر لے۔ تو دنیا میں بیٹھا ہوا بھی ہو لیکن دنیا کی تجھے خبر نہ ہو، ٹھیک ہے نا، دنیا تیرے لیے محمود ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں این جہاں زندہ و ما زندانیہ، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نازنین پر جو ہے چٹائی کے نشان پڑے ہوئے دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ما یبکی کا یا عمر، کیا چیز تمہیں رلا رہی ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ تو اپنے محلات میں نرم و گداز بستروں پر سو رہے ہیں، اور جن کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کائنات تخلیق فرمائی ہے وہ چٹائی پر لیٹے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اما ترضیٰ ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، کیا اس بات پر راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو ہمارے لیے آخرت؟ تو مومن جو ہے وہ یہاں دل لگانے نہیں آیا، مومن جو ہے وہ یہاں پر ایک وقت گزارنے کے لیے آیا ہے کہ جیسے ایک درخت کے نیچے کوئی مسافر آ کے کچھ لمحہ آرام کرے اور پھر آگے چلا جائے۔ لہٰذا ہم اس دنیا کے اندر قید ہیں، اور قید سے نکلنے کے لیے دیکھیں نا کئی لوگ جتن کرتے ہیں، کئی سرنگیں کھود کے نکل جاتے ہیں۔ تو این جہاں زنداں و ما زندانیہ، حفر کن زنداں و خود را وارہاں، یہ دنیا ایک قید خانہ ہے اور ہم اس میں قیدی ہیں۔ لہٰذا کوئی شگاف ڈالو، کوئی تدبیر کرو، کوئی ایسا ہیلا بناؤ کہ ہم اس دنیا سے نکل جائیں، اس دنیا کے جو میلے جھمیلے ہیں ان سے ہمارا دل جو ہے وہ ایک الگ ہو کے اللہ کی یاد میں لگ جائے، اور پھر آخرت وہ تو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہے نا، والعاقبۃ للمتقین، جو متقی ہیں ان کے لیے عاقبت ہے، ان کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض آ سکتا ہے کہ دیکھیں نا کہ دنیا کے بارے میں آپ نے اتنی باتیں بتا دی، ایک تقریر تو میں نے پہلے کر دی ہے کہ دنیا محمود بھی ہوتی ہے اور دنیا مذموم بھی ہوتی ہے۔ اب دوسری تقریر وہ یہ مولانا نے اپنے اس شعر میں فرما دی ہے کہ دنیا میں دیکھیں نا انسان بہت سارے معاملات ہیں، اس کا کاروبار ہے، اس کی تجارت ہے، اس کے بال بچے ہیں، اس کا سارا ایک نظام ہے، تو کیا یہ دنیا؟ آپ وہ ساری بات آپ نے ایک شعر کے اندر بیان فرما دیا۔ فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہو جانا۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہو جانا، اس چیز کا نام دنیا ہے۔ نئے کماش و نقرہ و فرزند و زن، یہاں میزان و زن لکھا ہے، ایک نسخے میں فرزند و زن ہے۔ میزان مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے لیے جو ہے نا جی ایک رجسٹر بنا لے اور اس میں جو بندہ بہت سارے
معاملات اپنے لیے اکٹھا کرتا رہے، خزانہ اکٹھا کرتا رہے، تو وہ اس معنی میں ہی آ جائے گا۔ تو بہرحال فرزند ہو یا میزان دونوں، آپ فرماتے ہیں کہ نئے کماش ایک نسخے میں کمار بھی ہے، یعنی تجارت کرنا، ٹھیک ہے، اور کہہ لیں کہ کسب معاش کرنا۔ تو بہرحال مجھے یہاں پہ فرزند کا جو لفظ ہے نا وہ زیادہ پسند ہے۔ چیست دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہو جانے کا نام دنیا ہے، یعنی دنیا جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ دنیا دار، یعنی دنیا مذموم ہے، ٹھیک ہے۔ چیست دنیا از خدا غافل، کسی کا کاروبار کرنا، کسی کا سونا چاندی اکٹھا کر لینا، ٹھیک ہے نا جی، کسی کے ہاں اولاد ہونا، کسی کی چار بیویاں ہونا، یہ کوئی دنیا نہیں، بے شک یہ کوئی دنیا، ٹھیک ہے نا۔ نئے کماشو نکرا و فرزند و زن، اسباب کو جو ہے نا حاصل کر لینا اور وسائل کا حاصل کر لینا، یہ کوئی دنیا نہیں ہے۔ تو بندہ 4 بیویاں بھی رکھ سکتا ہے، بندے کے کو 12-25 بچے بھی ہوں، بیٹے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، بندے کا اچھا کاروبار بھی ہو، بس بات اتنی سی ہے کہ دنیا جو ہے وہ دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے، وہ دل سے باہر ہو۔ خدا کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ بھی دنیا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ حالی کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، یعنی جو کچھ دنیا میں ہو سکتا ہے، نئی سے نئی ٹیکنالوجی آ سکتی، غباروں میں اڑنا چاہتے ہو تو یہ بھی کر سکتے ہو، اگر چاہتے ہو تو آسمان پہ کوئی پینگ ڈلتی ہے تو وہ بھی ڈال لو، ٹھیک ہے نا۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، اس سے منع نہیں کیا جا رہا، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تو چیست دنیا از خدا غافل بدن، بات دنیا کی کیا ہے جہاں پر ہو رہی ہے، وہ خدا سے غافل ہونے کا نام ہے۔ نئے کماش و نکرا و فرزند و زن، کاروبار ہونا، سونا چاندی ہونا، آل اولاد ہونا اور بیویوں کا کثرت سے ہونا، یہ کوئی دنیا والی بات نہیں ہے۔ مال را کز بہر دین باشی حمول، وہ مال کہ جو تم نے دین کے لیے اٹھایا ہوا، ٹھیک ہے، وہ مال جو تم نے دین کے لیے حاصل کیا ہوا ہے۔ یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد میں، نعم المال الصالح للرجل الصالح، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی ہے کہ نیک بندے کے پاس جو نیک مال ہونا جی تو وہ بڑا اچھا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال کی وجہ سے ہی تو آپ غنی کہلائے، کہ آپ جب دین کو مال کی ضرورت پڑی، جب مسجد شریف کے لیے جگہ کی ضرورت پڑی تو آپ نے اپنا مال استعمال کیا، جب لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی کا سلسلہ نہیں تھا تو آپ نے تب مال استعمال کیا۔ صحابہ کرام نے اپنے باغوں کے باغ اللہ کے راستے پہ خرچ کر کے جنت لے لی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک بندے کے پاس مال ہونا یہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت۔ مال را کز بہر دین باشی حمول، نعم مال صالح خاندش رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح۔ اب وہ مثال سے آپ سمجھاتے ہیں کہ دنیا کی مثال اور دل کی مثال یہ کیسے ہے۔ آپ فرماتے ہیں آب در کشتی ہلاک کشتی است، دنیا کی اور اس میں جو ہے نا بندے کے دل کی، مومن کے دل کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی ہے جو کہ دریا کے اوپر چل رہی ہے۔ اب اگر وہ دنیا جو ہے اس کا پانی اس کشتی کے اندر آ گیا تو وہ ڈوب جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ دنیا نیچے نیچے رہے اور یہ دل اس کے اوپر تیرتا تیرتا اپنی منزل پر پہنچ جائے تو پھر اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا آب در کشتی ہلاک کشتی است، جس طرح پانی کا کشتی کے اندر داخل ہو جانا کشتی کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے، اسی طرح دنیا کا بندے کے دل کے اندر داخل ہو جانا اس کے نقصان کا باعث ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آب اندر زیر کشتی پشتی است، اگر وہ پانی کشتی کے نیچے ہے تو وہ سہارا دیتا ہے، وہ ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچاتا ہے، وہ فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس اتنا خیال رہنا چاہیے کہ دنیا بندے کے پاس جتنی بھی ہو
ٹھیک ہے، وہ دل کے اندر نہ آئے، دل کے اندر جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے۔ دل کے اندر آ گئی تو یوں سمجھیں کہ جیسے کشتی کے اندر سوراخ ہوا اور پانی اس کے اندر آ گیا، اور وہ جیسے کشتی ڈوب جاتی ہے پھر ایسے دل ڈوب جائے گا۔ اور اگر جو ہے وہ کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے اور پانی نیچے ہے تو پھر اس میں کوئی نقصان نہیں۔ دیکھیں نا کہ پانی جب تک کسی جہاز کے اندر، کسی کشتی کے اندر نہیں جاتا تب تک دیکھیں کہ ٹنوں منوں جناب وہ وزنی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچ جاتا۔ یہ جتنی تجارت ہو رہی ہے سمندر کے راستے سے، تو فرماتے ہیں آب در کشتی ہلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است، کہ جو کشتی کے نیچے ہوگا وہ اس کے لیے سہارے کا باعث بنے گا۔ تو دنیا جو ہے نا جی وہ ایک سہارا بن جاتی ہے ان سارے معاملات کو چلانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ پھر بندہ اللہ کی رضا کے لیے دنیا کو خرچ کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک دو طرح کے بندوں پر کیا جا سکتا ہے، ایک وہ کہ جسے اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا اور وہ اسے اللہ کے راستے پر خرچ کر رہا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے علم عطا فرمایا ہے اور وہ علم کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے اور آگے سے آگے اس کو پھیلا رہا ہے۔ یہ دو ہی بندے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلق مال کی مذمت نہیں فرمائی، بلکہ اس مال کی مذمت فرمائی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بندے کو دور کرنے والے۔ ورنہ مال تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مال دے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشرفیاں جب رکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ان کو اپنے ہاتھ سے ایسے اچھالا اور فرمایا عثمان کے لیے اب یہ ہے کہ اسے اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ تو یہ معاملات کتنے بہتر ہو گئے۔ اب آپ ذکر فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا، بادشاہ تھے، اللہ کریم نے انہیں ہواؤں پہ اور جناب دنیا کے خطے خطے پر ان کی بادشاہت رکھی، لیکن ان کا معاملہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں چونکہ مال و ملک را از دل براند، انہوں نے اپنے مال کو، اپنی بادشاہی کو دل سے باہر نکالا ہوا تھا۔ زاں سلیمان خیش جز مسکین خواند، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے آپ کو سوائے مسکین کے کبھی کچھ اور نہیں بلایا۔ آپ دیکھیں کہ ایک ملکہ کو آپ خط لکھ رہے ہیں، ہمارے ہاں تو آپ کسی عالم دین کے کئی میں نے دیکھے کارڈ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی کارڈ دیکھے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ پیر ابن پیر صاحبزادہ والا شان اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ عام مطلب خود ہی انہوں نے لکھا ہوتا ہے۔ خطیب پاکستان، خطیب عرب و عجم، یہ تو عام لوگ خود اپنے لیے یہ چیزیں استعمال کر لیتے، تو وہ تو بادشاہ تھے نا۔ لیکن جب انہوں نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو کیا لکھا؟ انہو من سلیمان، ٹھیک ہے نا، یہی بات ہوئی نا کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ ہو کے کہ جس کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات پر حکومت عطا فرمائی ہے، وہ اپنا نام کیا لے رہے ہیں؟ صرف سلیمان۔ آپ یہ بھی تو لکھ سکتے تھے نا کہ شرق و غرب کے بادشاہ سلیمان کی طرف سے تمہیں ایک یہ پیغام بھیجا جا رہا ہے، لیکن بات کیا تھی؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سالبی میں یہ بات ہے، آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وہاں پر یہ منقول ہے کہ وَقَانَ خَاشِيًا مُتَوَاضِعًا يُخَالِطُ الْمَسَاكِينَ، کہ آپ اللہ رب العزت کی ذات کا خشوع بھی رکھنے والے تھے، متواضع تھے، اور آپ مساکین سے ملا کرتے تھے۔ وَيُجَالِسُهُمْ، اور ان کے پاس اٹھا بیٹھا کرتے تھے۔ وَيَقُولُ، آپ فرمایا کرتے تھے مسکین یجالس مسکینہ، کہ مسکین مسکین کے پاس بیٹھا ہے، مسکین مسکین کے پاس بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کسی مجلس میں آپ تشریف لے کر گئے تو انہوں نے آپ کے لیے ایک بڑی مسند رکھی نا جی، تو آپ عام لوگوں کی جگہ پر بیٹھ گئے، تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے لیے وہ جگہ رکھی گئی ہے، تو آپ نے فرمایا میں یہاں پر ہوں یا وہاں پر، میں عمر بن عبدالعزیز ہوں، ٹھیک ہے نا۔ بات تو یہ ہے کہ بندہ یہ ہو، لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا جی اس وقت ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ نام چھوٹا بڑا ہو جائے تو اس پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ہم یہ سوچیں نا کہ یہ
معاملات ہمیں آخرت کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ یا دنیا جمع کرنے کے حوالے سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں؟ ظن المؤمنین خیرن، اس حوالے سے ہم مومنین کے بارے میں حسن ظن ہی رکھیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ وہ ہے نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مولانا روم فرماتے ہیں، چونکہ مال و ملک را از دل براند، انہوں نے مال کو، بادشاہی کو اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ زاں سلیمان خیش جز مسکین نہ خواند، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے آپ کو سوائے مسکین کے اور کچھ نہیں فرمایا۔ اب آپ یہ فرماتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ ایک مثال آپ دیتے ہیں کہ ایک پیالہ لے لیں، اس پیالے کو آپ سر بند کر دیں، بالکل اس کا منہ بند کر دیں، اس پیالے کے اندر ہوا رک جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس پیالے کو آپ دریا کے اندر، گہرے پانی کے اندر ڈالیں، وہ پیالہ ڈوبے گا نہیں، وہ پیالہ اس کے اوپر تیر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ہوا بند ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ محبت اور معرفت الہی کی ہوا اپنے دل کے اندر بھر لینی اور اس کو بند کر لینا، ٹھیک ہے نا، پھر کبھی وہ ڈوب نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کوزہ سربستہ اندر آب زفت، زفت کہتے ہیں گہرا پانی، ایک سربستہ کوزہ، ایک سربستہ پیالہ جس کے منہ کو بند کر دیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ گہرے پانی میں از دل پرباد فوق آب رفت، چونکہ اس کا دل پرباد ہے، ہوا سے بھرا ہوا ہے، تو وہ پانی کے اوپر اوپر چل رہا ہوتا ہے، وہ بیٹھتا نہیں۔ چلیں آپ عام مثال لے لیں، ہمارے ہاں یہ گرمیوں میں بچے جب نہاتے تو ٹیوبوں کے اندر پانی بھر لیتے ہیں، ہوا بھری ہوتی ٹیوب کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ ٹیوب کیوں نہیں ڈوبتی؟ کہ اس کے اندر ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہوا، اس سے مثال وہ یہ دے رہے ہیں کہ کوئی نفخ الہی کی ہوا تم اپنے اندر بھر لو اور پھر دنیا کے اس پانی کے اوپر تیرتے چلے جاؤ، ڈوبنے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ باد درویشی چدر باطن بود، درویشی کی ہوا اگر تمہارے باطن کے اندر ہے نا تو برسر آب جہاں ساکن بود، پھر تمہارا دل دنیا کے پانی کے اوپر ایسے ساکن چلتا چلا جائے گا۔ اپنے دل کے اندر درویشی کی ہوا لے آؤ، فقیری کی ہوا لے آؤ، ٹھیک ہے نا، اللہ کی معرفت کی ہوا لے آؤ۔ جب یہ چیزیں تمہارے دل کے اندر آ جائیں گی تو دنیا کے اس پانی کے اوپر اوپر تمہارا دل چلتا چلتا ایک دن آخرت کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ باد درویشی چو در باطن بود، جب درویشی کی ہوا تمہارے باطن کے اندر آ جائے گی، برسرے آب جہاں ساکن بود، گرچہ جملہ این جہاں ملک وے است، ملک در چشمے دلے او لاش ہے است، اگرچہ یہ پھر سارا جہان ہی کسی کی بادشاہی کے اندر آ جائے، ٹھیک ہے نا، اس کی ملک بن جائے، لیکن پھر حال یہ ہوتا ہے جب دل میں درویشی کی ہوا آ گئی نا تو پھر اس کی آنکھوں کے اندر، ٹھیک ہے نا، دنیا کا جو معاملہ ہے اور پوری دنیا کی بادشاہی ہے وہ لا شے قرار پاتی۔ پھر سب کچھ حاصل ہو جانے کے باوجود بھی جو ہے نا جی، اس کا دل ان کے ساتھ نہیں لگتا، تو اس کی نظر میں وہ سارے معاملات لا شے قرار پاتے ہیں، چاہے وہ پوری دنیا کا بادشاہ کیوں نہ بن جائے۔ تو گرچہ جملہ این جہاں ملک وے است، اگر یہ پورا جہان اس کی بادشاہی کے اندر آ جائے تو ملک در چشمے دلے او لا شے است، یہ بادشاہی اس کے دل میں کچھ بھی نہیں قرار پاتی۔ پھر وہ باتیں یہی ہوتی ہیں کہ یہ بادشاہی جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکمرانی عطا فرمائی ہے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے اور ہمیں لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ لیکن اگر یہ حاصل ہی دنیا داری کے لیے کی گئی تو پھر لوگوں کے حقوق کا خیال کیسے رکھا جا سکتا؟ پس دہانے دل بے بند و مہر کن، اپنے دل کا منہ بند کر دے اور اوپر مہر لگا دے۔ جیسے پرانے زمانے میں کوئی خط آتے تھے یا کوئی کاغذات آتے تھے تو وہ لاکھ سی ایک ہوتی ہے، اس کو لگا کے اوپر مہر کر دیتے۔ تو ایسے ہی فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو درویشی کی ہوا سے بھر لو پہلے، اس کے بعد اس کا منہ بند کر کے اوپر مہر لگا دو۔ پر کنش از باد گیرے من لدن، باد گیر جو ہے نا جی، ایک ایسے روشن دان کو کہتے ہیں جو ہوا کے رخ پر بنایا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، ہوا کے رخ پر جو بنایا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کو من لدن کے بعد گیر سے ہوا اندر لا کر اس کو بھر لو پہلے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی کھڑکی ایسی اپنے دل سے نکالو کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف جا رہی ہے، جب وہاں سے اللہ رب العزت کی محبت کی ہوا اس کے اندر آ جائے گی، اب اس کو بند کر لو، ٹھیک ہے نا، اب اس کو بند کر لو، اب پھر تمہارے لیے سطح خیریں ہیں، دنیا جو مرضی یہاں طوفان آتے رہیں یا جو جناب معاملات ہوتے رہیں، تمہارے دل کے لیے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ پس دہانے دل بے بند و مہر کن، پس اپنے دل کا منہ بند کر لو اور اس کے اوپر مہر لگا لو۔ پر کنش از بعد گیرے من لدن، من لدن مطلب یہ جیسے علم لدنی ہوتا ہے نا جی، وہ من لدن کی کوئی ایسی ہوا جب چل رہی ہو کہ ادھر بعد گیر ہو تمہارا اور وہ ساری اس کے اندر جب آ جائے، اس کے بعد اپنا دل بند کر لو۔ بات ہو رہی تھی کسب کی اور کوشش کی، درمیان میں دنیا کی ایک بات چلی تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ معترضہ کے طور پر جو ہے نا وہ دنیا کے حوالے سے بھی پوری تفصیل آپ نے بیان فرما دی، ٹھیک ہے نا، کہ کوشش تو کرنی ہے لیکن دنیا کے حصول کے لیے نہیں کرنی بلکہ آخرت کے حصول کے لیے کرنی۔ تو یہ باتیں کون کر رہا تھا؟ یہ وہ شعر کر رہا تھا۔ اب شعر واپس اپنے اسی موقف پہ آیا ہے اور وہ بات یہ کر رہا ہے کہ جہد حق کس تو دوا حق کس تو درد، یعنی کوشش کرنا بھی حق ہے اور دوا کرنا بھی حق ہے اور درد بھی حق ہے، یعنی یہ سب اسباب بن جاتے ہیں نا۔ درد جو ہے وہ سبب بنتا ہے اس تحریک کا کہ بندہ دوا استعمال کرے، اور اس دوا کے حصول کے لیے پھر جہد کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ یوں اس دنیا کے اندر ایک سبب دوسرے سبب کے ساتھ ملا ہوا ہے اور پھر کرتے کرتے بعد مسبب الاسباب تک پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جہد حق است و دوا حق است، تو درد بھی حق ہے، دوا بھی حق ہے اور جہد بھی حق ہے۔ منکر اندر جہد جہدش جہد کرد، جہد ایک ہا جو حلوے والی ہے اس کے ساتھ، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، ٹھیک ہے۔ منکر جو ہے نا جی، جو اب اس جہد کی نفی میں مطلب اس جہد کی نفی کرنا چاہ رہا ہے، یہ بھی تو وہ ایک کوشش ہی کر رہا ہے۔ تو کوشش سے اور اسباب سے یہ جہان خالی ہو نہیں سکتا۔ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ کوشش نہیں کرنی، وہ بھی زور، یہ جو اتنے دلائل انہوں نے دیے ہیں یہ بھی تو ایک کوشش ہی تھی، کوشش ہی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک کوشش تھی نا، یہ بھی وہ اپنے علم کے سبب کو اختیار کر رہے تھے۔ تو فرمایا کہ منکر اندر جہد جہدش جہد کرد، منکر جو ہے وہ اپنی کوشش کے انکار میں کوشش کر رہا ہے، کوشش وہ بھی کر رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ اس سے آ رہی ہے۔ پھر یہ بھی تو دیکھے نا کہ منکر اگر بیمار ہو جائے تو دوا تو اس نے بھی لینی ہے، ٹھیک ہے نا، توکل کرے نا، دوا تو اس نے بھی لینی ہے۔ تو فرمایا کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں کہ جہاں پر آپ یہ کہیں کہ اسباب اختیار نہیں کیے جاتے، اسباب ہر جگہ پر موجود ہیں، اور جو بندہ اس جہد اور کوشش کا انکاری ہے وہ خود جو ہے نا جی، یہ بھی اس کا عمل یہ بھی کوشش کے زمرے میں ہی آئے گا، اس سے بھاگ کہیں نہیں سکتا۔ تو اب یہ ساری جب تقریر ہوئی نا تو اب وہ جو شکار کے جانور ہیں ان کی آنکھیں کھل گئیں، اب حقیقت ان پر آشکار ہو گئی۔ انہوں نے کہا ابھی ہم اپنی ضد چھوڑتے ہیں، اب اصل مدعے کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں پر یہ ایک عنوان یہ باندھا ہے کہ مقرر شدن ترجیح جہد بر توکل، ایسا توکل کہ جو اسباب سے آری ہو، اس پر کسب اور جہد کی ترجیح کا مقرر ہو جانا، ثابت ہو جانا، وہ بات ثابت ہو گئی۔ فرماتے ہیں زی نمت بسیار برہاں گفت شعر، اس طرح کی بہت ساری دلیلیں شعر نے ان کو سنائیں۔ کس جواب آ جبریاں گشتند سیر، کہ اب جواب دینے سے نا وہ لوگ سیر ہو گئے، یعنی ان کے پاس اب کوئی جواب نہ رہا۔ اچھا ایک اور چیز بھی آپ یہ ساری دیکھیں نا کہ یہ باتیں تو ساری ہو رہی تھی شعر کی، ہاں جی، تو بیچ میں یہ دنیا اور آخرت کی بات آ گئی، شعر کا آخرت سے کیا معاملہ ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ شعر کا معاملہ اس حوالے سے آخرت کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کوشش کر کے حلال روزی لے لینا، یہ بھی تو آخرت کا معاملہ ہے نا،
یہ بھی آخرت کا معاملہ. اس ضمن میں پھر یہ ساری جو تقریر ہے نا یہ اس کی طرف سے درست ہو جائے گی جو اس نے دنیا کی اور آخرت کی باتیں کی، کیونکہ یہ باتیں تو ساری شعر کر رہا ہے. فرما تو مولانا روم رہے ہیں لیکن شعر کی زبان سے باتیں ساری ہو رہی ہیں. تو زی نمت بسیار برہاں گفت شعر، اس طرح کی بہت ساری دلیلیں اس شعر نے بیان کی. کز جواب آن جبریاں گشتند سیر، کہ جس کے جواب سے وہ جبری، وہ جو کہہ رہے تھے کہ توکل کرنا ہے اور سبب کی طرف نہیں جانا، وہ سیر ہو گئے. انہوں نے کہا بھی ہن ساڑی بس ہے. روبا و آہو و خرگوش و شغال، لومڑی، ہرن، خرگوش اور گیدڑ. لومڑی، ہرن، خرگوش اور گیدڑ جبر را بگزاشتند وکیل و کال، انہوں نے یہ بحث بھی چھوڑ دی اور انہوں نے اپنے وہ جبری جو ان کے عقائد اور نظریات تھے اس سے بھی انہوں نے توبہ کر لی. انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جبر را بگزاشتند وکیل و کال، انہوں نے جبر بھی چھوڑ دیا اور انہوں نے وکیل و کال یعنی بحث مباحثہ انہوں نے اب اس کو ختم کر دیا. عہدہا کردند با شیر جیاں، انہوں نے وعدے کر لیے غصے والے شعر کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس غصے والے شعر کے ساتھ انہوں نے اب وعدے کیے. کندری بیعت نہ یفتد درزیاں، اگر وہ یہ بیعت کر لیتا ہے، یہ معاہدہ ان کے ساتھ کر لیتا ہے تو نقصان میں نہیں جائے گا. انہوں نے کہا یہ جو ہماری بحث چھڑ گئی تھی نا اس کو تو اب ایک طرف رکھو نا، ہم نے تمہاری بات مان لی، تم نے جو بات کہی ہے کہ بندے کو کسب کرنا چاہیے، بندے کو کوشش کرنی چاہیے، جہد کرنی چاہیے، تو ہم نے یہ مان لیا. اب آؤ اگلی بات پہ، اور ہم تمہیں یہ وعدہ دیتے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں یہ بات کہی کہ تمہارا شکار تم تک پہنچ جایا کرے گا، اس بیعت پر، اس عہد پر تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو عہدہا کردند با شیر جیاں، انہوں نے اس غصے والے شعر کے ساتھ وعدے کر لیے کہ اس بیعت کے اندر وہ نقصان میں نہیں رہے گا، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے اس کے لیے. کس میں ہر روزش بیعت بے جگر، بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی تکلیف کے اس کا روزانہ کا حصہ جو ہے وہ اس تک پہنچ جایا کرے گا. حاجتش نبود تقاضائے دیگر، اس کو دوبارہ تقاضا کرنے کی حاجت نہیں رہے گی، یعنی پھر فون کرے ہم کو کہ آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہوگا. دوبارہ تقاضا کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. جو بات ہو گئی ہے ہم آپس میں اس کو طے کر لیں گے تو آپ تک جو ہے آپ کا شکار پہنچ جائے گا. بعض نسخوں میں تو آگے تفصیل سے کوئی بات بھی ہے کہ یہ ساری باتیں کر کے وہ پھر آپس میں بھی آ کر بیٹھ گئے. اب انہوں نے کہا بھی کیا کرنا ہے، تو پھر جناب انہوں نے یہ بات ساری جو ہے نا وہ نکالی کہ اب قرعہ ڈالا جائے گا، جس کا نام نکلا اس کو پھر دوڑ دوڑ کے جانا پڑے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر وہ سلسلے، وہ جو اشعار ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں. یہ بات ابھی جو ہے نا جی کہہ لیں کہ انہوں نے اس کو ایک ہی شعر کے اندر یہاں پر بیان کر دیا کہ قرعہ بر ہر کے افتادے روز روز، جس جانور کا ہر دن کوئی نہ کوئی جو قرعہ جس کے نام نکلتا تو سوئے آن شیر او دویدے ہم چو یوز، وہ اس شیر کی طرف بھاگ کر چلا جاتا چیتے کی طرح. چیتے کی طرح مطلب جلدی جلدی، جیسے چیتا دوڑ کے جاتا ہے نا جی، ایسے اب ان کا معاملہ یہ ہوا کہ جس جانور کے بارے میں قرعہ نکل آتا تو وہ دوڑ کر جو ہے نا جی وہ اس کے پاس چلا جاتا اور وہ اس کو کھا جاتا. آپ فرماتے ہیں کہ چوں بخرگوش آمد این ساگر بدور، دور چلتا ہے نا جی شراب کا، تو ساگر پیالہ پھر ایسے ایسے آتا ہے نا. اب باری آ گئی خرگوش کی، یعنی قرعہ نکل آیا خرگوش کے نام پر. تو بانگ زد خرگوش آخر چند جور، وہ خرگوش چلا کر جو ہے نا وہ بولا کہ آخر کب تک یہ ظلم ہوگا. یعنی یہ جو قرعے وہ روز ڈالتے تھے اور کوئی نہ کوئی جانور جس کے نام پر قرعہ نکلتا تھا وہ جو ہے وہ شیر کے پاس چلا جاتا تھا. تو اب جب وہ قرعہ خرگوش کے نام نکلا تو اس نے بانگ زد، وہ اونچی آواز سے بولا آخر چند جور، کب تک یہ ظلم جو ہے یہ ہوتا رہے گا. انکار کردن نخچیران بر خرگوش در تاخیر رفتن بر شیر، شیر کے پاس تاخیر سے خرگوش کے جانے کے حوالے سے جو دوسرے شکار کے جانور ہیں ان کا ناراض ہونا. اس حوالے سے اب وہ بات جب اس نے کہا بھی کب تک یہ ظلم ہوگا، تو قوم گفتندش، باقی جتنے شکار کے جانور تھے انہوں نے اس کو کہا کہ چندی گاہ ماں،
ٹھیک ہے، کتنی بار یہ ہو چکا ہے کہ ہم جاں فدا کر دیم در عہد و وفا، جو اس کے ساتھ عہد کیا تھا اور وفاداری کی بات کی تھی اس پر ہم نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ کتنے ہمارے درمیان میں سے تھے کہ جو وہاں پر جا چکے ہیں، اب تمہاری باری آئی ہے اور تم نے شور مچانا شروع کر دیا۔ تو مجو بدنامی ماں اے انود، اے جھگڑالو خرگوش تو ہماری بدنامی نہ کرا۔ تا نہ رنجد شیر، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیر ناراض ہو جائے۔ رو رو زود زود، جاؤ جاؤ جلدی جلدی، ٹھیک ہے۔ تو مجھو بدنامی ما اے انود، تا نہ رنجد شیر، رو رو زود زود، ٹھیک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیر ہم سے ناراض ہو جائے۔ اے جھگڑالو شیر، جاؤ جلدی جلدی کرو اور اس تک پہنچو۔ تو اب خرگوش جو ہے وہ ان کو کچھ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا دیر سے جانے دو، میں کوئی ایسا نظام کروں گا کہ آپ سب کو بچا لوں گا۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ بات وہ اگلے درس میں انشاءاللہ آئے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔